سیدہ عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے فرق کا، تو اس کی وضاحت کریں۔ پہلے میں ایک اصولی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ یہ جو سوال ہے یہ کوئی قرآن مجید کا سوال نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت کا سوال بھی نہیں ہے، یہ تاریخ کا سوال ہے۔ اور ہماری جو کچھ بھی تاریخ ہے، ہر صاحب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ تاریخ کسی معاصر مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 80-90 سال تک کوئی مورخ نہیں پیدا ہوا جس نے تاریخ لکھی ہو۔ زبانی روایات سے یہ تاریخ 1 صدی بعد لکھی جانی شروع ہوئی ہے۔ یہ زبانی روایات لوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں، یہی روایات ہیں جن کو بعد میں ہمارے محدثین نے چھان پھٹک کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تاریخی ریکارڈ کو مرتب کیا، یہی روایات ہیں جن کو ہمارے مورخین نے بعد میں اپنی کتابوں میں لکھا۔ تو کم و بیش 1 صدی تک کسی مورخ نے قلم نہیں اٹھایا۔ معاصر مورخ جب لکھتا ہے تو وہ ہر چیز کی تنقیح کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ واقعہ کیا ہے، کیونکہ اس کا ذہن مورخانہ ذہن ہوتا ہے۔ لوگ واقعات بیان کرتے ہیں، قصے بھی بن جاتے ہیں، کہانیاں بھی بن جاتی ہیں، انہی قصوں اور کہانیوں کے ذریعے سے بعد کے لوگوں نے کچھ تنقیح کر کے یہ سارا مواد مرتب کیا ہے۔ تو اس میں یہ روایت عام ہو گئی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ میں نے اس پر میری کتاب مقامات میں آپ پڑھ سکتے ہیں ایک آرٹیکل لکھ کے اس کے بارے میں کچھ سوالات سامنے رکھ دیے ہیں، اور اسی مواد کی بنیاد پر رکھ دیے ہیں جو ہمارے مورخین نے زبانی روایتوں سے مرتب کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے بھی وہ مواد رکھ دیتا ہوں، اور پھر دیکھیے کہ کیا فی الواقع یہ بات معقول ہو سکتی ہے جو عام طور پر کہی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے یا مانی جاتی ہے۔ یہ سارا واقعہ جس طرح کے یہ حضرات بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کی تحقیق کرنا چاہے تو جو تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ طبقات ابن سعد ہے، اس میں سیدہ عائشہ کے ترجمے میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے آرٹیکل میں اس کے ضروری حصے نقل کر دیے ہیں۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سے شادی کی، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے قریب تھی، اور سیدہ کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بیوہ تھیں، ان کے بچے بھی تھے، 38-40 مختلف روایات ہیں۔ ایک طویل عرصہ تک وہی آپ کے نکاح میں رہیں، یہاں تک کہ 50 سال کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، یعنی 25 سال کی رفاقت ایسے ہی رہی۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی کاموں میں بھی مصروف ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کچھ معاش کی جدوجہد بھی کرنا پڑتی تھی، اور گھر میں بچے بھی تھے۔ تو کچھ ایسی شکل بن گئی کہ جس میں ان ساری ذمہ داریوں میں بڑی آزردگی آپ پر طاری رہنے لگی۔ سیدہ کی رفاقت سے محرومی کا بھی غم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت خولہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ملی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت بہت آزردہ سی رہتی ہے، اور آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں، گھر در کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ یعنی آپ کی عمر اس وقت 50 سال کی ہو چکی تھی، گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، رفاقت کے لیے بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بیوی صرف اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے، وہ آپ کی زندگی کی رفیق ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی رفیق حیات ہونا چاہیے، آپ کے معاملات کو دیکھے، کوئی بچوں کو سنبھالے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے بھائی ابو بکر صدیق کی بیٹی، دوست بھی، اور آپ ان کو بھائی ہی سمجھتے تھے، اور
آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سیدہ سودا بھی ہیں جو کم و بیش 50 سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے اور بیوہ ہو چکی ہے. تو یہ اس نے کہا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خولہ جو ایک صحابیہ ہے، یہ گفتگو میرا بھی گمان یہی ہے، آپ کا بھی گمان یہی ہونا چاہیے کہ بقائمی ہوش و آواز کر رہی ہیں، تو یہ کسی 6 سال کی بچی کا رشتہ پیش کریں گی؟ یعنی آدمی کو شادی کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ جنسی تعلق کے لیے وہ قائم نہیں ہو سکتا، بچوں کی نگہداشت کے لیے تو جو گھر میں بچے ہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ ہیں. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پیشکش کر رہی ہے کہ آپ بچے پہلے موجود ہیں، ایک بچی اور گھر میں لے آئیے؟ علم عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کرتے. یہ سوال کیا انہوں نے. حضور نے فرمایا کہ جا کے پیغام دے کے دیکھو. ظاہر ہے کہ جب بات کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا نا کہ پیغام دے کے دیکھ لو، یعنی رشتہ اگر منظور ہے تو واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گئی اور جا کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ آپ کے پاس درخواست لے کے آئی ہوں. حضور نے یہ فرمایا ہے. اب جواب سنیے. وہ یہ کہتی ہیں کہ عائشہ کا رشتہ تو ہم کئی برس سے طے کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اب جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں رخصتی پر کچھ آمادہ نظر نہیں آتے. تو 6 سال کی بچی اگر وہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ کوئی 4-3 سال کی عمر میں طے کر دیا گیا ہوگا. کیا علم عقل اس کو باور کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے تو وہ سیدہ سودا کے پاس چلی گئی. ان کو جا کے انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے پیغام قبول کر لیا. واپس آئیں تو سیدنا ابو بکر بھی جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں گئے. انہوں نے جا کے وہاں بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم لوگ تو گمراہ ہو گئے ہو، اب ہم شاید رشتہ نہیں کریں گے. تو وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا. حضور دونوں جگہ رشتے کا پیغام دے چکے تھے، چنانچہ آپ نے دونوں کو قبول کر لیا اور سیدہ سودا کو گھر لے آئے. اس میں جو حکمت پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ خاتون، ایک شوہر دیدہ خاتون جس کی عمر کم و بیش 50 سال کے قریب ہے، وہ گھر آئے گی تو اگر میں اس کے ساتھ کسی کنواری کو بھی لے آتا ہوں تو اس کی حق تلفی ہوگی. تو آپ نے سیدہ سودا ہی کو ترجیح دی، حالانکہ دونوں رشتے منظور ہو چکے تھے. سیدہ سودا کو ترجیح دی اور اس لیے بھی کہ وہ بچوں کی نگہداشت گھر در کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگی. سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی. 3 سال مکے میں گزر گئے، 2 سال مدینے میں گزر گئے، یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا جا کے کہ اب آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے، چونکہ معاملہ طے ہو چکا تھا. اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئیں. اس سے پہلے بھی آپ سیدہ سودا کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر تم سمجھتی ہو، پہلے تو میں نے تمہیں ترجیح دی تھی، اب ظاہر ہے کہ ایک دوسری خاتون آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی شکایت کا موقع پیدا ہو تو تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری اب کوئی مرد کی خواہش ہی نہیں باقی رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن آپ کی ازواج میں اٹھوں، میں اپنا سارا وقت بھی نئی آنے والی خاتون کے لیے وقف کر دیتی ہوں. تب سیدہ کی رخصتی ہوئی. یہ سارا واقعہ ہے. یہ واقعہ کیا کسی 6 سال کی بچی کے بارے میں ہو سکتا ہے؟ علم کر اس کو مانتے ہیں؟ کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی اعداد ایسے ہی بولے جاتے ہیں جیسے انگریزی میں ہے. یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں 22 تو 1 ورڈ بن جاتا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں 22 تو 2 لفظ بن جاتے ہیں. کسی جگہ پر 6 اشر میں سے اشر گر گیا ہے اور بس اس کے بعد کہانی چل پڑی 6 سال 6 سال 6 سال، یعنی 16 سال یا 19 سال کو اگر لکھنا ہو تو عربی میں اسی طرح 2 لفظ ہوں گے، 9 اشر 6 اشر. یہ صورتحال ہوئی ہے. اس وجہ سے یہ محض افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. علم مگر نہ اس کو قبول کرتے ہیں نہ واقعات اس کو قبول کرتے ہیں. ہماری تاریخ میں جو سب سے بڑے آدمی ہے ابن خلدون، انہوں نے بالکل صحیح اصول بیان کیا اپنے مقدمے میں کہ جب کوئی واقعہ بیان کیا جائے تو پہلے اس کو علم اور عقل کی روشنی میں جانچ لیجئے وہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد روایات کو دیکھا جاتا ہے. تو یہ ساری گفتگو میں نے آپ کو سنا دی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار قرائن ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عمر 16 سے 19 سال کے درمیان تھی جب یہ رشتہ طے ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ برس کے بعد پھر ان کی رخصتی ہوئی. تو میری جو کچھ تحقیق ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. آپ اس کو مزید دیکھنا چاہیں تو میری کتاب مقامات میں سیدہ عائشہ کی عمر کے عنوان سے
आर्टिकल देख सकते हैं, बाज़ मुहक्किकीन ने दौरे हाजिर में इस पर पूरी पूरी किताबें भी लिख दी हैं। चुनाचे एक बड़े आलिम देवबंद के बड़े उलमा में से मौलाना नियाज अहमद साहब ने कशफुल गुम्मा उम्र उम्मुल उम्मा के नाम से इस मौजू पर एक तफसीरी किताब लिख दी है। ये महज एक दास्तान है जो लोगों में शोहरत पा गई है। उनकी उम्र हरगिज़ 6 साल या 9 साल नहीं थी, वो बिल्कुल शादी की उम्र में थी। उनका रिश्ता पहले से तय हो चुका हुआ था और खौला रजी अल्लाह अन्हा ने बहुत सोच समझ कर उनका रिश्ता तजवीज़ किया था। वो इस काबिल थी कि घर को आके संभाल सकती, मामलात को देख सकती। ये चीज़ जो है ये जहन से बिल्कुल निकाल दीजिए। लेकिन जो लोग बस एक किस्सा, एक दास्तान एक बार रवां हो जाती है, उसी पर डेरे डाल के बैठ जाते हैं, वो इस तरह की इल्मी और अकली तनकीद सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये इज़्दिवाजी ज़िंदगी के बड़े सवाल आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बेगमात थी और औलाद सिर्फ हज़रत खदीजा से। क्या ये अल्लाह का इज़्न था या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश? दूसरा सवाल इससे भी इंटरेस्टिंग है, अगर मर्द की अपनी बेगम से औलाद ना हो तो क्या इसका शरई हक है कि वो दूसरी शादी करे ताकि नस्ल चले? क्या नस्ल चलाना बहुत ज़रूरी है? ये औलाद का फैसला अल्लाह ही करता है और अल्लाह की बेपनाह हिकमतें होती हैं, किसको कितनी औलाद देता है, कितनी नहीं देता। इंसान जो कुछ भी कर सकता है वो तदबीर ही कर सकता है। आप जानते हैं कि 2 पैगंबरों ने तो शादी ही नहीं की, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम ने, सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने। हमारे यहाँ बहुत से जलीलुल कदर अहले इल्म हैं जिन्होंने निकाह नहीं किया, जैसे कि इमाम इब्न तैमिया है, इमाम बुखारी है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया है कि बशरी तकाज़ों के तहत, यानी इंसान आम इंसान जिस मकसद से शादी करता है उसके लिहाज से बस सैयदा खदीजा से शादी की है और उसके बाद ये शादी की है। बाकी जितनी भी आपकी शादियां हैं वो अल्लाह के हुक्म पर हुई हैं, अल्लाह के ईमा से हुई हैं और उनमें कोई शादी करना पेश नज़र नहीं है, बल्कि जिन ख़वातीन ने रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, ख़ानदान की जिन ख़वातीन ने हिजरत की, जिनको बड़े सदमों से गुजरना पड़ा, या आपके किसी जंगी इक़दाम के नतीजे में जिन ख़वातीन को शदीद सदमों से गुजरना पड़ा, उनकी तालीफ़ कल्ब के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इनसे शादी करें। और अरब की माशरत में यही एक सूरत उनके लिए इज़्ज़त देने की, उनकी तारीफ़ कल्ब की हो सकती थी। ये शादियाँ किसी बशरी तकाज़े से नहीं हुई। औलाद आपके यहाँ हुई, बेटियाँ ही हुई, बेटे भी हुए, लेकिन वो ज़िंदा नहीं रहे। तो इसमें खुदा ही की कोई हिकमत होगी। हमारे यहाँ भी बच्चे होते हैं, कुछ ज़िंदा रहते हैं, कुछ नहीं होते। इसका फ़ैसला आलम का परवरदिगार करता है। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि जो कशमकश बाद में पैदा हुई और जिसकी हम तारीख़ पढ़ते हैं तो बहुत तबीयत पे आज़ुर्दगी होती है, अगर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई नरीना औलाद होती तो शायद वो कशमकश इससे ज़्यादा संगीन सूरत इख्तियार कर जाती। तो अल्लाह ताला ने इसको पसंद नहीं फरमाया। लेकिन ये हमारा क्यास है, अल्लाह की हिकमतें क्या हैं उन सब का हम अहाता नहीं कर सकते। इसका एक दूसरा हिस्सा भी था। उसका दूसरा हिस्सा है जी, कोई दूसरी अगर शादी करना चाहिए। दूसरा हिस्सा ये था कि दूसरी शादी अगर औलाद ना हो। देखिए बात यह है कि शरीयत इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। ये फैसला आपको करना है, आपको करना है। आपने जिस खातून से पहले शादी की है उससे करना है। हमारे मुल्क में आम तौर पर जब शादी होती है तो एक अनरिटन एग्रीमेंट वजूद में आ जाता है कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये लिखा तो नहीं जाता लेकिन माना यही जाता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ अगर कोई आदमी दूसरी शादी की जसारत करे तो वो कमो बेश खुदकुशी का फैसला करता है। यानी खातून भी ये तय कर लेती है और औलाद भी ये तय कर लेती है कि अब इस शख्स की जीने की कोई सूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो आदमी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो ये काम कर डाले। इसका शरीयत और दीन से कोई ताल्लुक नहीं। शरीयत ने इस मामले को आप पर छोड़ दिया है। आप चाहे शादी करें चाहे ना करें, चाहे आप एक से ज़्यादा शादियां करें, बस नताइज और अवाकिब देख लें। तो उनकी कोई जिम्मेदारी ना शरीयत कबूल करने के लिए तैयार है, ना ये आजिज़ कबूल करने के लिए तैयार है। फैसला आपके हाथ में है, कर लीजिए।